اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قادیانیوں کے حساب سے مرزا غلام قادیانی کے حساب سے گوتم بدھ بھی ایک نبی اور رسول کا حیثیت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اور نبی کا نام لے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو گوتم بدھ کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھنا چاہیے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو علیہ السلام لکھتے ہیں، لیکن اسی جملے میں وہ بدھ پر سلام کہنا بھول جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ مہاتما بدھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک رسول تھا، شاید خود مرزا صاحب کے دل میں یقین کے ساتھ نہیں تھا۔ مرزا صاحب کی کتاب مسیح ہندوستان کے صفحہ 70 سے اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ کتابوں کی مشابہت میں یہ ثبوت کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیموں میں اپنا نام نور رکھا تھا، ایسے ہی گوتم بدھ کا نام بدھ رکھا گیا ہے، جو سنسکرت میں نور کے معنوں پر آتا ہے، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام استاد بھی ہے، ایسے ہی بدھ کا نام ساستہ یعنی استاد ہے۔ یہ بہت مزیدار بات ہے، یہ بہت بڑا تضاد کے جیسا ہے، اور ایسا نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایک جو دعویٰ کرے نبوت کا اور امام مہدی کا اور وہ اتنا بڑا غلطی کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کو بولے کہ رسول مانو، اور خود جو ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ علیہ السلام نہیں لکھے۔ تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مضمون میں نے لکھا تھا بہت سالوں پہلے، پتہ نہیں کتنا سال ہو گیا، کافی سال ہو گیا۔ اس پہ تو بحث بھی بہت 95 سے بھی پہلے کا ہے، 91 پتہ نہیں کب کا ہے، بہت پہلے کا ہے۔ تو اب قادیانیوں نے اس بدھا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کے فضل سے ایک کامیابی بھی ہے کہ قادیانیوں کا ایمان تبدیل ہوا، اور اس کے ساتھ آپ کی دعا کی ضرورت ہے کہ یہ سب باتیں اب دنیا میں پھیلے، کیونکہ ضد اور انا کے اوپر بہت لوگ ہیں، نہ صرف قادیانی بلکہ غیر قادیانی بھی، وہ فرقہ واریت کے چکر میں بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ فرقہ واریت ختم کریں، اسلام کا جھنڈا لے کر جائے، تاکہ مسلمان زندہ باد اور اسلام زندہ باد، اور دنیا میں اللہ کا رحمت زندہ باد ہو۔